واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں جو آیت نمبر 27 سے شروع ہو کر آیت نمبر 32 پر ختم ہوئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے۔ ان آیات کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پیچھے بنی اسرائیل کی بزدلی کا بیان کیا گیا تھا کہ ان کو جب عمالقہ سے جہاد کے لیے کہا گیا تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور صریح گستاخی کے ساتھ اس حکم کو رد کر دیا۔ دوسری طرف جو حضرت یوشع، حضرت کالب علیہ السلام، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ تم ہمت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔
تو جہاد کے اندر ضرورت ہوتی ہے ایک تو شجاعت کی اور دوسرے انصاف کی، کہ آدمی جو عمل بھی کرے وہ انصاف کے ساتھ کرے. لہذا زمین کے اندر فساد پھیل رہا ہو تو بے شک اس کو روکے، لیکن بغیر اس کے کہ کسی شخص کا کوئی جرم ہو اس کے اوپر حملہ آور ہو جانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے قصے سے ثابت کیا. چنانچہ یہ فرمایا کہ ان کو آدم کے 2 بیٹوں کا حال سناؤ، ان کی خبر سناؤ. آدم کے 2 بیٹے، یہ تو ساری دنیا ہی میں حضرت آدم کی اولاد ہے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خاص طور پر حضرت آدم کے صلبی بیٹے مراد ہیں، جن میں سے ایک قابیل اور ایک حابیل نام کے تھے. ان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ صحیح روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو وہاں آبادی بڑھانا مقصود تھی. صرف آدم و حوا علیہ السلام پورے زمین کے اوپر تنہا کیسے رہتے، مقصود یہ تھا کہ وہاں کی آبادی بڑھے. تو وہ یہ ہوا کہ اس توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے توأم پیدا ہوتے تھے، ٹوئنس پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی. اس وقت جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور تھا ہی نہیں، اس لیے بھائی بہن کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا. لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہوگا، وہ اس کی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی. اب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک قابیل اور ایک حابیل. تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی یا بدصورت تھی، واللہ عالم. تو جب نکاح کا وقت آیا تو اوپر جو قاعدہ بیان ہوا اس کے مطابق بد شکل لڑکی یا جو کم خوبصورت لڑکی تھی وہ قابیل کے حصے میں آئی. قاعدہ یہ تھا، اس کے مطابق وہ اس کے حصے میں آ گئی، اور جو خوبصورت لڑکی تھی وہ حضرت حابیل کے حصے میں آ گئی. تو اس پر قابیل جو ہے اس کو حسد ہو گیا اور ناراض ہو کر وہ حابیل کا دشمن بن گیا اور اصرار کرنے لگا کہ پہلے میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور ان کے درمیان جو اختلاف ہو گیا تھا اس کو رفع کرنے کے لیے صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دے دی جائے گی. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی. اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی واضح دلیل یہ ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کے لیے جو چیز پیش کی گئی ہے اس کو کھا جاتی تھی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے اور وہیں پڑی رہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ قبول نہیں ہوئی. اب صورت یہ پیش آئی کہ حابیل نے کچھ وہ بھیڑ بکریاں پالا کرتے تھے تو ان میں سے ایک اچھے دمبے کی قربانی حابیل سامنے پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. قابیل جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا تو اس نے کچھ غلہ گندم وغیرہ لا کر وہ قربانی پیش کی
اب اللہ تعالیٰ کے دستور کے مطابق آسمان سے آگ آئی، حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہ گئی۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم و غصہ اور بڑھ گیا، تو اس سے رہا نہ گیا اور کھلے طور پر اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ لاقتلنک۔ اسی کو قرآن کریم فرماتا ہے اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے قبول نہ ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا قال لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حابیل نے جواب میں ایک اصولی بات کہی اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جو قبول فرماتے ہیں وہ ان کی فرماتے ہیں جو متقی ہوں، ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں جو متقی ہوں۔ کیا معنی؟ کہ جو لوگ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، خشیت نام ہے دو چیزوں کے مجموعے کا، ایک خوف اور ایک عظمت۔ عظمت کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے خشیت۔ تو جو لوگ کے کوئی قربانی پیش کرتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس وقت قبول ہوتی ہے جبکہ وہ تقوی کی وجہ سے ہوئی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے یا اللہ تعالیٰ کی خوف سے یا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے تصور سے یا اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر جو آدمی کوئی قربانی پیش کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور جو آدمی اس غرض سے نہیں کرتا، کوئی اور مقصد ہوتا ہے، تو اس کو تو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک بہت بڑا اصول اللہ تعالیٰ نے حابیل کی زبانی بیان فرما دیا کہ آدمی کوئی بھی عبادت کرے، چاہے وہ جسمانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، جب تک اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے ہمارے بزرگوں میں ہمارے جو اکابر گزرے ہیں، جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کو ہر وقت یہ کھٹکا رہتا تھا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں آیا یہ تقویٰ کی وجہ سے ہے کہ نہیں، اور اس وجہ سے میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں متعدد بزرگوں کے ایسے واقعات نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر ابن عبداللہ اپنی وفات کے وقت رو رہے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تو عمر بھر اعمال صالحہ اور عبادت میں مشغول رہے ہیں، پھر کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا تم یہ کہتے ہو اور میرے کانوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گونج رہا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ اسی کی عبادت قبول کرتا ہے جو تقوی کی بنا پر ہو۔ تو مجھے معلوم نہیں کہ میری کوئی عبادت قبول بھی ہوگی یا نہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری زمین سونا بن کر میرے قبضے میں آ جائے تو بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھوں۔ اگر مجھے ایک عمل کے بارے میں یقین ہو جائے کہ میرے پروردگار نے قبول فرما لیا تو یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ایک شخص کو خط میں یہ لکھا کہ میں تمہیں تقویٰ کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقویٰ کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا۔ اس کا بعض کہنے والے تو بہت ہیں مگر عمل کرنے والے بہت کم۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں ہے،
اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی زبان سے کہلوایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پھر حابیل نے قابیل کی طرف سے جو مار ڈالنے کی دھمکی آئی تھی اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لئن بسطت الی یدک، اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرو، تو ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں لاقتلک، کہ تمہیں قتل کروں۔ اگرچہ انسان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہوتا ہے، اگر ایک شخص حملہ آور ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ انسان کی طرف قتل کرنے کے لیے بڑھایا تو انسان کے لیے جائز ہے کہ اس کے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو قتل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دوسرے کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص حملہ آور ہے، میری جان کے در پہ ہے، تو میں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے دفاع کرنے کے لیے میں اس کو قتل بھی کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت حابیل نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ احتیاط کہ اگرچہ میرا حق ہے دفاع کا، لیکن میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کرنے والا میں ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مظلوم بنے بغیر بنوں، لہذا میں تمہارے اس قتل کے اقدام کا جواب اس طرح نہیں دوں گا جیسا کہ عام طور دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لإنی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین ہے، کہ اگر میں نے قتل کر دیا تو کہیں مجھ پر وبال نہ ہو، میں پہلا انسان نہ بنوں جو قتل کرے۔ اس کے بجائے انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے دونوں کا گناہ لے کر واپس جاؤ، یعنی تم جب یہ عمل کرو، یعنی مجھے قتل کرنے کا عمل کرو، تو اپنا گناہ تو تمہارا ہوگا ہی، لیکن دوسرا میرا گناہ بھی ہوگا کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تھی اور تم نے اس کے جواب میں میرے ساتھ برائی کی، تو فتکون من اصحاب النار، پھر تم جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا۔ تو حضرت حابیل نے اپنی طرف سے سبھی کچھ کہہ دیا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم پر حملہ نہیں کروں گا، یہ بھی کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم اگر مجھے قتل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا گناہ اور تمہارا گناہ تمہیں دونوں کا سمیٹو گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ قرآن کریم نے خود بھی آگے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ اس قابیل پہلا شخص تھا جس نے دنیا میں کسی کو قتل کیا، تو اب اس کے بعد جتنے لوگ کسی کو قتل کریں گے اس میں اس کے گناہ میں قابیل بھی شریک ہوگا، کہ اس نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا۔ کوئی آدمی اچھا راستہ دکھاتا ہے تو لوگوں کو اپنے عمل سے، تو جو لوگ بھی اس کے اچھے عمل پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب اس پہلے کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص برے عمل کی طرح ڈالے اور اس کی وجہ سے لوگ دیکھا دیکھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہو تو اس کا عذاب بھی اس کرنے والے پر پڑتا ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، فطبعت لہ نفسہ قتلہ، کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر۔ طبع یطبع تطویعا، یہ اس کے لفظی معنی ہوتا ہے کسی کام کو خوشی کے ساتھ کرنے کے پر آمادہ کرنا۔ طوع کے لفظی معنی ہے خوشی، اطمینان، اور جب کوئی شخص خوشی سے کوئی کام کرے تو اس کو کہتے ہیں تطوع، یعنی اس کے ذمہ لازم نہیں تھا لیکن اپنی خوشی سے رضاکارانہ طور پر اس نے وہ کام کیا
تو اس کو عربی میں تطوع کہتے ہیں. اسی لیے نفلی نمازوں کو بھی تطوع کہا جاتا ہے، نفلی اعمال کو بھی تطوع کہا جاتا ہے. تطوع اس کا متعدی ہے، یعنی تطوع کے معنی تو ہے خود خوشی سے کوئی کام کرنا، اور تطوع کے معنی ہے دوسرے کو خوشی سے کام کرنے پر آمادہ کرنا. تو اس کے نفس نے اس کو خوشی سے آمادہ کر دیا، یعنی کہ کوئی دل میں احساس جرم ہو اور پھر آدمی کرتا رہے، بلکہ خوشی سے بہت فخر کے ساتھ اس نے نفس نے آمادہ کر دیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالو. اب یہ لفظ جو استعمال فرمایا طبعات، حالانکہ اصل لفظ اگر دیکھا جائے ویسے عام اگر واقعہ نگاری میں کوئی بات کہی جائے تو وہاں پر اتنا ہوگا کہ بھئی اس نے آمادہ کر دیا، حثہ حرضہ وغیرہ وغیرہ. لیکن قرآن کریم میں یہاں طبعات کا لفظ استعمال کیا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرے کو آمادہ کر دے، اس کی وجہ سے دوسرا مجبور ہو جائے، مجبور ہو کر وہ کام کرے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مجبور ہو کر نہیں کیا اس نے، بلکہ اس کے نفس نے اس عمل کو خوشنما بنا کر پیش کیا، جس سے وہ خوشی کے ساتھ آمادہ ہوا کہ میں قتل کروں گا. یہ کسی ناجائز اور گناہ کام کی بدترین شکل ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے ساتھ کسی قدر دل میں احساس بھی ہے کہ میں یہ کام اچھا نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ سینہ زوری کے ساتھ کرے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا کام ہے اور میں اسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوں، تو یہ سینہ زوری والا گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو خوشی سے آمادہ کر دیا، کس پر؟ اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ، چنانچہ اس نے قتل کر ڈالا. جب تک قتل کر رہا تھا اس وقت تک تو خوشی سے کر رہا تھا، اور خوشی کی وجہ سے کیا ہوا؟ فاصبح من الخاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گیا. اب اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ پہلی بار اس زمین کے اوپر کسی شخص کا انتقال ہوا کسی کے عمل کرنے سے. اب قابیل نے دیکھ تو لیا کہ یہ میں نے مار دیا، اب اس کا کیا کروں؟ اس لاش کا کیا بناؤں؟ اس کے ساتھ کیا میں طریقہ اختیار کروں؟ یہیں سے ہی پڑ رہنے دوں؟ تو بعض روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن آتا ہے کہ وہ کرنے کے بعد ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. کبھی اس کو لاش کو کندھے پہ اٹھا کر لے پھر رہا تھا، کبھی کہیں کسی جگہ لا کے ڈال دیتا تھا. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا میں کیسے ٹھکانے لگاؤں اس کو. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں فبعث اللہ غرابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کھود رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے. اب یہ کھود رہا تھا، اس کو بعض ہمارے معاصر مبصرین یہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی کھود رہا تھا کوا زمین کو، تو اس کو دیکھ کر ان کو خیال آیا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں. ویسے ہی کھود رہا تھا تو میں بھی کھودوں اور کھود کے اس کو دفن کر دوں. اور وہ کوا کسی کو دفن کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ جیسے کبے اپنا کھودا کرتے ہیں تھوڑا بہت، اس طریقے سے کھود رہا تھا. لیکن اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ پر غور کریں، اللہ نے بھیجا، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے بھیجا، اور کس لیے بھیجا؟ لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے. اس سے بالکل واضح طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا اس بھیجا، اور اس کوے نے زمین اس بے مقصد نہیں کھودی جیسے کہ عام طور سے کھودے رہتے تھے، بلکہ کسی اپنے بھائی کو یعنی کبے کو، کسی مردہ کبے کو اس نے اس کے اندر ڈالا زمین کھود کر. تو اس میں کیا استحالہ ہے یا کیا اس میں عجیب بات ہے جس کی وجہ سے بعض معاصر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عجیب باتیں ہیں جو خامخواہ مفسرین نے لکھ دی ہیں. قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غراب کبے کو اسی غرض سے بھیجا تھا کہ
وہ حضرت قابیل کو یہ دکھائے کہ اب اس کے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح تو ہوگا کہ وہ آئے اور آ کر زمین کھودے اور پھر اس میں اپنے کسی مردہ کبے کو دفن کرے. تو اس کو دیکھ کر کہا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. اب یہ الفاظ پھر دوبارہ دیکھیے. اس وقت وہ کہتا ہے ہائے افسوس، کیا میں اتنا بھی نہ کر سکا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں اور اس کے ذریعے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں. اب یہ اگر عام طور سے کبا کوئی ویسے ہی ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کسی مٹی کے اندر، وہ باقاعدہ قبر نہیں کھودی، اس میں کسی اپنے کبے کو دخل نہیں کیا، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یا اللہ میں افسوس ہے کہ میں اس کبے جیسا نہیں ہوا. اب وہ کبا تو اگر معمول کے مطابق ایسے ہی اپنے پنجے مار رہا تھا تو اس ساری دنیا میں ہوتا رہتا ہے. یہ کہنا کہ میں اس کبے جیسا نہ ہوا، یہ اسی وقت ہوگا جبکہ واقعتاً اس نے بھی اپنے کسی ہم جنس کو دفن کیا ہو. تو فوار یا سو فاصبح من النادمین، اس وقت اس کو شرم آئی، اس وقت وہ شرمندہ ہوا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ التوبۃ الندم، توبہ نام ہے پشیمانی کا اور شرمندہ ہونے کا. تو اگر قابل شرمندہ ہو گیا تو اس کا معنی ہے کہ توبہ کر لی اس نے. توبہ کی تو حقیقت ہی پشیمانی ہے، تو پھر اس پر عذاب کیسے؟ تو اس کے دو جواب ہو. ایک یہ کہ یہ جو ندامت کا اظہار ہو رہا ہے یہ قتل کرنے پر نہیں کہ میں نے قتل کیوں کیا. ندامت اس پر ہو رہی ہے کہ میں اپنے بھائی کو جو قتل کیا ہے، قتل تو ماشاءاللہ میں نے بہت برحق کیا، لیکن اس کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ مجھے نہیں آ رہا. کبے کو آتا ہے، مجھے نہیں آتا، تو اس پر ندامت تھی. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پھر جملہ اس کو اپنے کیے پر پچھتاوا بھی آیا ہو تو اس پچھتاوے ندامت یا توبہ سے حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی دوسرے کو قتل کر ڈالے، اس کی تو جان لے لی، اور جان لینے کے بعد اب نادم ہو رہا ہے، تو اس ندامت کی وجہ سے وہ قتل کا گناہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے. تو آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس واقعے کے بعد سے، اسی کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ فرمان جاری کر دیا. کیا فرمان جاری کر دیا؟ کہ انہ من قتل نفسا، یہ بیچ میں ایک تھوڑے سے استثناء آ رہے ہیں، اس سے تھوڑی دیر ہٹ کر جملہ اس طرح ہے کہ انہ من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. جو شخص کوئی کسی انسان کی جان لے، اب مطلب یہ کہ ناحق جان لے، تو وہ ایسا ہے کہ ایک آدمی کی جان لینا ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اتنی زبردست بات ہے کہ انسان کی جان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا شرف اور اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینا ہے. اس لیے کہ جب ایک مرتبہ آپ نے دروازہ کھول دیا کہ وہی کسی کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، حقیقت میں مارنا، موت دینا، زندگی دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تم نے یہ کام اپنے ہاتھ میں لے کر اور ایک بہت بری طرح ڈال دی. بظاہر مارا تو تم نے ایک آدمی، لیکن حقیقت میں وہ ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دی. لیکن بیچ میں دو استثناء فرمائے، بغیر نفس، کہ قتل کیا جا رہا ہو کسی جان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں. اگر بدلہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے، جیسے قصاص ہوتا ہے کہ ایک نے دوسرے کو مارا، قتل کیا، تو شرعاً مقتول کے ورثہ قصاص لے سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے فساد فی الارض، کہ کوئی آدمی زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. فساد کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، کبھی انشاءاللہ آگے بھی آئے گا.
قرآن کریم نے کئی جگہ یہ لفظ استعمال کیا، فساد فی الارض. تو کوئی شخص زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، فساد پھیلانے کے معنی ہے کہ بے تحاشا قتل کرتا چلا جاتا ہے لوگوں کو، اس کی تلوار سے کوئی محفوظ نہیں ہے، یا وہ لوگوں کی جان پر یا مال پر یا آبرو پر کھلم کھلا حملے کر رہا ہے اور کسی طرح باز نہیں آتا، تو اس صورت میں بھی اس کو قتل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اسلامی حکومت ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس فساد کو بغیر اس کے قتل کیے روکا نہیں جا سکتا تو قتل کرنا بھی جائز ہے. تو یہ دو تو صورتیں جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا کہ تمام انسانوں کو قتل کیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی ایک آدمی کی جان بچائی تو ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کی جان بچا لی. یہاں لفظ جو استعمال کیا قرآن کریم میں وہ ہے احیاہا، یعنی کوئی زندہ کرے کسی انسان کو. اب زندہ اس معنی میں تو کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کوئی مر گیا ہے اسے زندگی دے دے، اس کے اندر جان ڈال دے، لیکن مراد یہ ہے کہ وہ کسی خطرے کا شکار تھا اور دوسرا اس پر حملہ آور تھا اور اندیشہ تھا کہ وہ مر جائے گا، تو آپ نے بیچ میں جا کر اگر بیچ بچاؤ کرا لیا تو یہ اس کی جان بچا لی. کوئی شخص سمندر میں گر رہا تھا، آپ نے اس کو روک لیا. کوئی شخص آگ میں جلنے والا تھا، آپ نے اس کو تھام لیا تو اس کی جان بچائی. تو جو شخص کسی دوسرے کی جان بچاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچا دی. یہ سب واقعات بیان فرما کر آخر میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہمارے پیغمبروں نے یہ ساری باتیں کھلی کھلی ان بنی اسرائیل کے پاس بیان کی ہوئی تھیں. ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ ان کے پاس آتے رہے ہیں کھلی کھلی ہدایات لے کر. اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے، اپنے حد سے تجاوز کرتے رہے. مسرفون اسراف سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حد سے گزرنا. تو جب کوئی شخص اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، جواز کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو مسرف کہا جاتا ہے. تو ان میں سے اکثر لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے باوجود حد سے گزر رہے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے. یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے. ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں. ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو
اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں پیش کر دیں، تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو عذاب ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ کس طرح قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور قتل ناحق کی بنیاد ڈالی۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک عام حکم بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو قتل و غارت گری کے عادی ہیں اور انسانی جان کا کوئی احترام ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں کے یعنی مسلمان حکومت کے قابو میں آ جائیں تو ان کا کیا انجام ہونا چاہیے، ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ لفظ جو استعمال فرمایا قرآن کریم نے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ایک صفت تو ان کی بیان فرمائی کہ اللہ اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ یسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ یہ دو صفتوں جن کی ہیں تو ان کی سزا یہ ہے جو آگے بیان ہوئی ہے کہ قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے وغیرہ۔ اب یہ کون مراد ہے اس سے؟ اللہ رسول سے جنگ کرنے والے کون ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے والے کون ہیں؟ اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اسلامی حکومت سے برسر جنگ ہوں، جو اسلامی حکومت سے کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے باغی ہوں۔ اسلامی حکومت قائم ہے اور کوئی اس سے بغاوت کرتا ہے تو ان کے لیے سزائیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے اور زیادہ تر فقہاء کرام نے اس کو محمول کیا ہے ان لوگوں پر کہ جو ڈاکے ڈالتے ہیں، یعنی مسلح ہو کر کسی کا مال چھینتے ہیں، اور اسی طرح جو زمین فساد پھیلانے والے ہیں یعنی وہ عادی ڈاکہ ڈالنے والے ہیں اور ڈاکوں کے عادی ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے۔ تو زیادہ تر محدثین، مفسرین، فقہاء نے ان آیتوں کو انہی کے اوپر محمول کیا ہے اور یہ فرمایا کہ اس میں ڈاکوؤں کی سزائیں بیان کی گئی ہیں چار۔ ایک سزا ہے ان یقتلوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، یعنی تلوار سے قتل کر دیا جائے مثلا، او یصلبوا، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، اور سولی چڑھانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم میں یہاں پر صیغہ یقتلوا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر یقتلوا کہا جاتا تو بھی کوئی وہی معنی ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جس طرح قتل کا جو عام طور سے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بغیر تشدید کے ہوتا ہے، یقتلوا کہا جائے کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تشدید کے ساتھ یقتلوا، یہ باب تفعیل کا
فعل ہے، اور باب تفعیل میں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں کچھ تو مبالغہ ہوتا ہے، مجرد کے مقابلے میں مبالغہ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ اس میں تدریج کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یسلبو، یہاں پر بھی اگر یسلبو کہا جاتا تو بھی اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ سولی چڑھائی جائے، لیکن اس کو بھی باب تفعیل میں جا کر تشدید کے ساتھ یسلبو فرمایا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ عالم کہ ایک تو ہوتا ہے قتل کسی کو کرنا قصاص میں، یعنی ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، تو وہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر مقتول یا مقتول کے ورثہ اپنے قاتل کو معاف کر دیں، معاف ہو جائے گا، پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی قتل کی سزا ختم ہو جائے گی کیونکہ وارثوں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہاں جو قتل کرنے کا حکم ہے ڈاکے والے کو، تو یہ حکم بطور حد ہے، بطور قصاص نہیں ہے۔ بطور حد ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر جس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا وہ معاف بھی کر دے کہ جی معاف کرتا ہوں میں، چھوڑ دیں ان کو، آپ قتل نہ کریں، تو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو یہ مبالغہ ہے اس میں، قتل کے بجائے قتلو۔ اسی طرح پھانسی کے اندر یا اس میں سولی کے اندر بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ فرض کرو اگر کسی کو سولی دی جا رہی ہو قصاصاً، تو اس صورت میں اس کے ورثہ اگر کہیں کہ میں معاف کرتا ہوں، ہم معاف کرتے ہیں، تو وہ معاف ہو جائے گی، سولی پر نہیں چڑھایا جائے گا۔ لیکن یہاں ڈاکے کی صورت میں ان کو جو سزا ہوگی سولی پر چڑھانے کی وہ لازمی ہوگی، وہ کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگی کیونکہ حد ہے۔ تو دوسری سزا یہ بیان۔ تیسری سزا ہے تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں، اور بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں، یہ تیسری سزا۔ اور چوتھی سزا او ینفوا من الارض، جو زمین سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اس کے معنی بعض فقہا نے یہ لیے ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ لیے ہے کہ ان کو قید رکھا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ دوسرے معنی معتبر ہے۔ اب یہ جو چار سزائیں ہیں، فقہاء کرام خاص طور سے حنفیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ یہ چار سزائیں چار مختلف حالتوں سے متعلق ہیں۔ ویسے تو یہاں پر یوں کہا گیا کہ یا تو قتل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، یا ان کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ تو ان میں بعض حضرات نے، بعض فقہا نے اس کو معنی یہ سمجھے ہیں کہ اس سے یہ معنی سمجھے ہیں کہ ڈاکے والوں کے بارے میں جو قاضی ہے یا امام ہے یا امیر ہے، اس کو چاروں سزاؤں میں سے کوئی بھی جاری کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ حالات کو دیکھے، جرم کی کیفیت کو دیکھے، اور اس کے مطابق ان میں سے جو سزا مناسب سمجھ رہا ہے حالات مقدمہ کے لحاظ سے، تو وہ سزا دے دے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چار سزائیں چار مختلف جرموں کے لیے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت جب کہ کسی نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ اگر قتل کیا مال نہیں لوٹا تو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ اور اسی طرح جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا تو اس کو قتل کیا جائے گا، سولی نہیں چڑھایا جائے گا۔ اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں مختلف اطراف سے کاٹے جائیں گے۔
اور جس نے قتل و غارت گری کچھ نہیں کیا، صرف لوگوں کو ڈرایا، جس سے لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی، اس کو جلا وطن کیا جائے یا قید میں رکھ دیا جائے۔ اور یہ حکم 4 قسم کے حکم 4 مختلف صورتوں کے لیے دیے گئے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے یہ ایک سہولت عطا فرما دی، یہ فرمایا کہ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، یہ سزائیں ان کی رسوائی کا موجب ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا ہی۔ البتہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء فرما دیا کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ ان ڈاکوؤں میں سے اگر کچھ لوگ آ کر توبہ کر لیں، لیکن توبہ کر لیں گرفتاری سے پہلے، من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، یعنی ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے، پتہ نہیں کس کس کا مال لوٹا ہوگا اس نے، لیکن ابھی حکومت نے اس کو پکڑا نہیں تھا کہ اس نے خود آ کر توبہ کا اظہار کر دیا، یا یہ کہ عین موقع پر ابھی انہوں نے کچھ کارروائی نہیں کی تھی، منصوبہ بنا رہے تھے، اور اس وقت میں ان کے اوپر حکومت کی طرف سے پولیس پہنچ گئی، تو اگر گرفتار ہونے سے پہلے وہ اقرار کر لیں کہ بھئی ہم سے یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو پھر ان کی یہ سزائیں منسوخ ہو جائیں گی، نہ قتل کیا جائے گا، نہ سولی چڑھا جائے گا، نہ ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، نہ جلا وطن کیا جائے گا، نہ محبوب قید میں رکھا جائے گا۔ تو لیکن شرط یہی ہے کہ وہ گرفتار ہونے سے پہلے آ کر توبہ کر لے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیں گے، اور دنیا کے اندر سزائیں آنی تھیں وہ ان سے موقوف کر دی جائیں گی۔ لیکن جو مال انہوں نے لوٹا ہے لوگوں کا، تو وہ واپس کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں۔ قابو میں لانے سے مراد ہے گرفتار کرنا۔ ایسی صورت میں جان رکھو فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، باری تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ یعنی سالہ سال تک ڈاکے مارتا رہا ایک شخص، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا رہا، لیکن جو ہی سے توبہ کی آ کے، تو اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا۔ بندوں کا حق تو معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے، لیکن اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا۔ اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ غفور کے معنی یہ کہ جو گناہ کیا تھا تم نے وہ بخش دیا، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ رحیم کے معنی یہ کہ صرف اتنی بات ہے کہ سزا نہیں ہوگی، اور اوپر سے رحمت کا معاملہ ہوگا، یعنی تمہیں کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ملے گا، توبہ کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کتنے سے سنگین جرم کا ارتکاب کر لیا ہو انسان نے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف بھی فرماتے ہیں، اور اس کے اوپر آئندہ بھی رحمت کا معاملہ فرمایا کرتے ہیں۔ اب آگے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں یہ آیت 35 ہے سورہ مائدہ کی، اور 35، 36، 37 3 آیتیں ہیں جو بیچ میں آئی ہیں۔ ابھی جو اس سے پہلے ڈاکے کی سزا بیان کی گئی تھی، اور ان 3 آیتوں کے بعد چوری کی سزا آ رہی ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ ان دونوں کے درمیان یہ بیچ میں آیتیں لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ان کا بظاہر کوئی تعلق نہ ڈاکے سے لگ رہا ہے نہ چوری سے لگ رہا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا کلام قرآن کریم کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ بس ایک بات کی دھمکی دے دی اور کسی گناہ کے اوپر یا کسی ناجائز کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی سزا بتا دی کہ بھئی یہ دیکھو یہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی، بلکہ جس طرح جہاں قانون بتاتے ہیں تو وہاں قانون کے ساتھ اس پر عمل کے لیے ترغیب بھی
دیتے ہیں، اور جو اصل بنیاد ہے جرائم سے بچنے کی اس کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ جرائم دنیا کے اندر جو ہوتے ہیں ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے فلاسفہ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جرم کی وجہ در حقیقت جہالت ہوتی ہے، نادانی اور علم نہ ہونا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر جن ملکوں میں تعلیم کی شرح 100% ہے تو وہاں تو جرم نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر تعلیم سبب ہے، تعلیم سے جہالت سبب ہے تو۔ لیکن وہاں جا کر دیکھو تو جہاں 100% تعلیم ہے وہاں پر بھی جرائم کا کس طرح ارتکاب ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ غربت سبب ہوتا ہے، جب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کھانے کو نہیں ہوتا تو وہ جرم کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، لہذا اگر غربت ختم ہو جائے گی تو جرم بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب ان ممالک کو دیکھو جہاں فی کس آمدنی کی شرح کہاں سے کہاں پہنچی ہوئی ہے، دولت کے ریل پیل ہے، ہر آدمی کے پاس پیسے ہیں، وہاں تو جرم نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا ہے۔ تو نہ تنہا جہالت سبب ہے، نہ تنہا فقر اور فاقہ اور غربت سبب ہے، اصل سبب ہے اللہ کو بھلا دینا۔ جب آدمی اپنے اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس بات سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے کسی وقت اپنے اعمال کا اس کے پاس جا کر حساب دینا ہے، تو یہ چیز اس کو جرائم پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ جل جلالہ کا خوف ہوتا اور یہ خیال ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے پاس جا کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ کبھی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی وہو مؤمن ولا یسرق السارق وہو مؤمن، کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہی ہے، مسلمان نہیں ہوتا کہ کیا معنی کہ اس وقت اس کے دل سے ایمان کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کا دھیان مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے پاس جا کے جواب دینا ہوگا۔ لہذا قانون صرف پولیس کے ڈنڈے سے نافذ نہیں ہوتا، قانون صرف کتابوں میں لکھ دینے سے نافذ نہیں ہوتا۔ اگر پولیس ہو اور محکمے ہوں تو دن کی روشنی میں تو اور شہر کی آبادی میں تو ہو سکتا ہے جو جرم ہو رہے ہیں ان کو پکڑ لیں، اور بل تو وہاں پر بھی خدا کا خوف نہ ہو تو رشوتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ کہیں اگر کوئی شخص جنگل کی تنہائی میں ہے، رات کی تاریکی میں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت اس پر کون پہرا بٹھائے گا؟ اس پر پہرا بٹھانے والی چیز تو صرف اللہ جل جلالہ کا خوف ہے کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ اس کے سامنے جا کے اپنے اس عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو آگے یا پیچھے تقویٰ کا ضرور ذکر فرماتے ہیں کہ اگر اس قانون پر عمل کرنا ہے اور اس قانون کی وجہ سے برائی سے بچنا ہے تو پھر واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کیا ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں نیک اعمال۔ اعمال نیک کرو، جو کوئی عمل نیک کرو گے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا ایک وسیلہ بن جائے گا۔ جتنا کرتے جاؤ گے عبادت، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل ہوتا جائے گا۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ تقوی حاصل کیسے کیا جائے، تقوی کے اوپر عمل کیسے کیا جائے؟ تو اس کا راستہ بتا دیا، وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں محنت کرو، مجاہدہ کرو۔ اس سے مراد وہ جہاد بھی ہے جس میں دشمن سے لڑائی کرنی ہوتی ہے، اس میں جنگ
کے دوران آدمی اپنی زندگی کی بازی لگا دیتا ہے تو وہ بھی مراد ہے. اور جہاد ایسی چیز ہے کہ اگر ایک مرتبہ آدمی نیک نیتی کے ساتھ جہاد کر لے تو اس جہاد کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ کرتا ہے، وہ انسان کو بری عادتوں سے پاک صاف کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام جو اپنے مریدین سے مجاہدات کرائے کرتے تھے لمبے چوڑے، وہ کہیں صحابہ کرام سے منقول نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی تھی، اور آپ کی صحبت میں جہاد کی اور قتال کی توفیق عطا فرمائی تھی. تو اس کے نتیجے میں ان کو جو مصنوعی مجاہدے ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جیسے صوفیاء کرام نے کرواتے ہیں نا لوگوں کو کہ تم حمام جھونکو، تم لوگوں کے جوتے سیدھی کرو وغیرہ، تاکہ اس کے دل سے تکبر نکلے. تو صحابہ کرام کو اس سب کی ضرورت نہیں پڑی. کیوں؟ ایک مجاہدہ تو ان کو مکی زندگی میں پیش آ گیا تھا کہ دشمن تذیتیں دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ تمہارا ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. تو ایک تو وہاں بھٹی میں سلگایا گیا صحابہ کرام. مدینہ منورہ آئے تو وہاں جہاد اور قتال میں مصروف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کندن بنا دیا. تو اس لیے مجاہدہ جو فرمایا جا رہا ہے یہاں، اس سے وہ مجاہدہ بھی ہے مراد ہے کہ جو جنگ کی صورت میں کیا جاتا ہے، اور امن کی حالت میں جو انسان جو کوشش دین پر عمل کرنے کے لیے کرتا ہے وہ بھی مراد ہے. وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، محنت کرو. بتلانے کا منظور ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ تم گھر میں بیٹھے رہے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اور کوئی تم سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقویٰ تمہیں اچانک لا کے دے دے گا ایک لقمے کی شکل میں جو تم نے کھا لیا. نہیں، اس میں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. محنت یہ کرنی ہوگی کہ جب کسی طاعت کی بجاوری میں، کسی عبادت کی انجام دہی میں سستی ہو رہی ہو تو بس یہ مجاہدے کا وقت ہے کہ اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ کام کرو. اور جب کسی گناہ پر دل آمادہ ہو رہا ہے تو گناہ پر دل آمادہ ہوتے وقت اس آمادگی کا، اس جذبے کا مقابلہ کر کے اس سے بچو، زبردستی کرو اپنے اوپر. تو جاہدوا فی سبیلہ کا میں عرض کیا کرتا ہوں ترجمہ ہے کہ زبردستی کرو اپنے اوپر. جس چیز کا دل نہیں چاہ رہا لیکن کرنی ہے وہ کرو. جس چیز کا دل چاہ رہا ہے اور نہیں کرنی ہے تو وہ اس سے اپنے آپ کو زبردستی کر کے بچاؤ. یہ کر لیا تو لعلکم تفلحون، اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی. اور پھر ساتھ میں اس کا دوسرا پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ تقوی اختیار نہ کرے، ایمان کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا. تو فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم. آخرت میں جو عذاب آنے والا ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان اپنی ساری مال و دولت خرچ کر کے بھی اگر چاہے کہ میں اس عذاب سے بچ جاؤں تو نہیں بچ سکے گا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جن کو یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں، ساری دنیا کی دولت، اور ومثلہ معہ، اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیہ میں پیش کر دیں. لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، تو ما تقبل منہم، وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہو کر رہے گا. اور حالت یہ ہوگی کہ یریدون ان یخرجوا من النار، چاہیں گے کہ اس آگ کے عذاب سے نکل بھاگیں، لیکن وما هم بخارجین منہا، وہ نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا کہ جو ان کے پاس مسلسل رہے گا، جو قائم رہے گا، ختم نہیں ہوگا. یہ دو پہلو بتا کر کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر کوشش کرو،
اور اگر نہیں کرو گے تو یہ سامنا کرنا پڑے گا ایسے عذاب کا. تو یہ بیچ میں ہی 2 آیتیں بتا دیں تاکہ آدمی جو ہے وہ سوچے، ڈاکہ کرنے سے پہلے سوچے، چوری کرنے سے پہلے سوچے. تو جب سوچے گا اور سوچتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہوگی اور پھر ان گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی.